شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 14ویں پارہ نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے اہم مضامین کو پڑھتے ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں سورہ ہجر ہے اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس بات کا ذکر کیا کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق کرنے والوں کے حوالے سے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی سابقہ اقوام کی طرف رسول بھیجے اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ فرشتوں کی آمد کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی اور غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ کیا میں مصر کی حکومت کا مالک نہیں ہوں اور میرے قدموں کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں؟ تم خود دیکھ لو کہ مادی اسباب کس کے پاس ہیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا میں بہتر ہوں یا موسیٰ کہ جن کی زبان میں لکنت ہے؟ فرعون نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام رب کے رسول ہوتے تو ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے اور ان کے ہمراہ فرشتوں کی جماعتیں ہوتی۔ وہ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی پر مبنی دعوت کا قبول کرنے کی بجائے فرعون کے مکر اور دجل کا شکار ہو گئے اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ آگے مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ مزید اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بتایا کہ اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی جبکہ جنات کو آگ کی تپتی ہوئی لو سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر ابلیس سے جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے دوران میں اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سبھی کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے کہا یہ وہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے میرا، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے لوگ تقسیم کیے گئے ہوں گے، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔
پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو کھانے کے لیے دسترخوان پر دعوت دی تو فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ فرشتوں کو انسانوں کی طرح بھوک اور پیاس کا احساس اور طلب نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کھانا نہ کھانے کی وجہ یہ سمجھی کہ شاید ان مہمانوں کی نیت میں کچھ خلل ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی دلی کیفیت ان کے سامنے رکھی کہ میں آپ کے بارے میں اپنے دل میں خدشہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ مت گھبرائیں، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور آپ کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ آپ نے کہا تم مجھے بیٹے کی بشارت کیوں کر دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، اس لیے آپ نا امید ہونے والوں میں سے مت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ اصل میں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ برباد ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے روانہ ہو کر فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس پہنچے۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ سے شناسا نہیں ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان کہیں قوم کی بے راہ روی کا نشانہ نہ بن جائیں، کیونکہ ان کی قوم بد کرداری کی مرتکب تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس پر یہ بدراہ لوگ شک کرتے ہیں، اور آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، اس لیے آپ ان سب کے پیچھے چلیے اور آپ لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ صبح کے وقت ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ ادھر جناب لوط علیہ السلام فرشتوں سے بات چیت میں مشغول تھے، اور ادھر شہر کے اوباش لوگ خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان خوبرو مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی بستی کے ان اوباش قسم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے اذیت نہ دو۔ قوم لوط نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں کی حمایت سے نہیں روک رکھا؟ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھا کر کہا کہ بے شک سدوم کی بستی کے رہنے والے اپنی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ سورج نکلنے کے بعد اللہ کا عذاب ایک چیخ کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور پتھر ہر مجرم کو نشانہ بنا بنا کر لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس پارے میں توہین رسالت کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے نبٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ اللہ نے میدان بدر میں ان کو حسرت ناک انجام سے دوچار کر دیا۔
ابو لہب کے ایک بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اس کو جنگل کا جانور کھا جائے۔ نبی کریم کی بد دعا پوری ہوئی اور ایک کاروباری سفر کے دوران میں جنگل کا شیر اس کو کھا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام کے لیے تنہا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ عطا کی گئی ہے۔ یہاں سے بھی سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید بیان کیا کہ انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ہی طرح کے پانی کو نازل فرماتا ہے جس سے زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا پانی زمین سے مختلف انواع و قسم کے زراعت کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد اپنے انعامات الہیہ کو بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندروں کو مسخر کیا ہے جس سے ہمارے کھانے کے لیے گوشت حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے سمندروں میں انسان کشتیاں بھی چلاتا ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں کہیں پہاڑ اور کہیں نہریں اور کہیں راستے تیار کیے تاکہ ہم ان پر چل سکیں۔ مزید اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید الہی کو بھی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی چوپائے اور فرشتے موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 خداؤں کے تصور کی نفی کی اور کہا کہ انسانوں کو 2 الہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ دراصل سنویت کا عقیدہ آتش پرستوں میں موجود تھا اور وہ 2 خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں 2 الہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی 2 معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے اور کہیں بھی اعتدال نہ رہتا۔ اس کے بعد چوپایوں میں درس عبرت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ کو مویشیوں کی طرف مبذول کروایا اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو خون اور پہانے کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ پہانے کی گندگی، اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ صرف اور صرف خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر خوراک اور آب شفا کے انتظام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھجور اور انگور جیسے پھلوں سے انسان اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں، درختوں اور بلند مقام پر بنائے، اور اس کو حکم کیا کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم سے ایسا شربت یعنی شہد نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے شفا بھی ہے۔ پھر موت و حیات کے مالک صرف اللہ نے اپنا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اور وہی ان کو مارتا ہے، اور بعض لوگ ناکارہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو انہی میں سے ان کی بیویاں عطا فرمائی اور ان کے ذریعے انسانوں کی نسل کو جاری و ساری رکھا،
اور انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کو کان، آنکھیں اور دل دیا جس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ جاننے کے قابل ہو گئے، اور مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پرندے کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے۔ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حدیث و سنت کی اہمیت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتیں قرآن مجید کے بیان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو سیدہ عائشہ نے جواب میں کہا کہ ان کا اخلاق قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور فحاشی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نیک عمل کرنے والے مومن مردوں اور عورتوں کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے گا، اور ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا ملے گی۔ مزید اگلی آیات میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، اس سورہ میں اور اس آیت میں فرمایا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کا بھروسہ اللہ پر ہے، شیطان کا ان پر زور نہیں چل سکتا۔ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کی دوستی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ محمد ایک روم کے نو مسلم سے سن کر اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ کو سکھلاتا ہے وہ تو عجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو واضح عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کو روح القدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس شخص کو کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے کر اس بات پر مجبور کیا کہ وہ رسول اللہ سے اظہار لا تعلقی کریں اور ان کے جھوٹے معبودوں کی تعریف کریں۔ جب عمار بن یاسر نے اپنا واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے پورے طور پر مطمئن ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ دوبارہ ظالمانہ سلوک کیا جائے تو تم ایسے ہی کلمات ادا کر سکتے ہو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان حالت مجبوری میں اگر کلمہ کفر کہہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے آگے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ناشکر قوم کا انجام بھی بتایا اور ان کا ذکر بھی کیا کہ وہ قوم اور بستی سبا کی بستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر، خوف اور رزق کو چھین کر انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق
اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بد امنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آگے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، وہ اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مسلمان تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ پھر آگے دعوت دین کا منہج بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا اور یہ بھی بتایا کہ صبر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ اللہم بلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم اللهم بارك لنا